نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن إلى ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اے ختم رسول سید کل سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جان مرکز عرفان اور حاصل ایمان تقدس و قرآن اور علم غیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر ہمارے نوجوان عالم دین نے اس پر کتاب بھی فرمایا اور میں بھی کچھ سو رہا تھا، آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ میں کچھ سو رہا تھا کچھ جاگ رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فالسا اپنا اثر کر گیا. فالسا رمضان میں استعمال خوب ہوا اور پھر یہاں آنے سے پہلے میں نے بڑا ہیوی ڈوز لیا، اینٹی الرجی بھی اینٹی بائیوٹک بھی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ مجھ پر بڑی نیند غالب ہے اور میں کھو بھی رہا تھا، سو بھی رہا تھا. بس الحمدللہ وقت یہاں تک گزر گیا، آپ کے سامنے حاضر ہو گیا. اب آپ کے سامنے مجھے جو عنوان دیا گیا اس عنوان پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو میری دل کی باتیں ہیں اگر آپ لوگ ساتھ دیں، زیادہ لمبا چوڑا کتاب نہیں لیکن آپ لوگ ساتھ دیں تو کچھ باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم کو اس پر گفتگو کرنی چاہیے اور ہر آدمی کے بس کی بات یہ نہیں ہے اس پر گفتگو کرنی، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں ہم کسی کو برائی نہیں کرتے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں، بڑوں کا بھی ادب کرتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ بھی بڑی شفقت رکھتے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے کہ ہم ایسے رہیں، ہر ایک کے ساتھ عزت و انکساری، عاجزی، تواضع، یہ ہمارے کو سکھایا گیا، ہم کو سکھایا گیا کہ ہم ایسے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسے ہی رہتے ہیں. لیکن آج اسلام مسلمان جس راہ پر جا رہے ہیں، اسلام کی چھبی کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں، اسلام کی جو روح، اسلام کا جو اصل ہے اس سے ہٹتے 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 چلے جا رہے ہیں. اس کے لیے ایک مثال آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر گھر تربوز آ رہا ہے، تربوز کو تلایا بھی جاتا ہے، لایا بھی جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، بڑے اہتمام سے اس کو لاتے ہیں، کاٹتے ہیں، نکالتے ہیں. لیکن اس کے بعد کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جسے آپ اوپر کا چھلکا کہتے ہیں، اس کو کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے، ڈسٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے، دھوپ پر پھینک دیا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر کا جو مغز ہوتا ہے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ بڑا سجا کر دھجا کر پلیٹ میں بھی رکھتے ہیں اور تواضع بھی کرتے ہیں. ہمارا بھی یہی کچھ حال ہے، چل رہتے ہیں، سب اسی میں داخل ہے، سب کلمہ گو ہے، سارے مسلمان ہیں، لیکن اس کے اندر چند ہوتے ہیں جن پر ناز کیا جا سکتا ہے، جن پر بڑا فخر کیا جا سکتا ہے، ناز کیا جا سکتا ہے، اترایا جا سکتا ہے. باقی تو ہمارے جیسے معاملات ہیں. تو آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کیا کہنا ہے، تو پیشاور مفسرین بہت ہو گئے ہر طبقے میں. پیشاور خطیب ہے بھائی، آج کتاب کر رہا ہے عتیق رضا صاحب، کیا بات کرنا ہے؟ میرے عتیق رضا بھائی صاحب بلا رہے، مجمع بڑا اچھا ہوگا، بڑی آپ کی خاطر مدارت ہوگی، بڑے عزت و احترام سے آپ کو بلایا جائے گا، بٹھایا جائے گا، آپ کے ساتھ کسی قسم کی آپ کی آؤ بھگت میں بالکل آپ دفعی الفاظ استعمال کر رہا ہو. مجھے بہت اچھے الفاظ بولنا بھی آتے ہیں لیکن میں دکھنی الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ بڑا احترام آپ کے ساتھ آؤ بھگت کرتے ہوئے بٹھا دیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
اس کے بعد آپ کو جس انداز سے بلایا گیا، جیسا مجھے کہا گیا، بڑا پیارا عنوان ہے کہ بھائی یہ عنوان پر بات کرنا. پیشہ ور خطیب کیا کرتا ہے؟ کوئن باکس، کوئن باکس سمجھتے ہیں؟ کوئن باکس بس ڈالو بات شروع ہو جاتی ہے. ویسا مسئلہ ہے کہ کئی پیشہ ور حضرات ہیں، خطیب ہیں، جو آپ ان کو اچھا لفافہ دے دو، بس بولے چلے جاتے، بولے چلے جاتے. بولے کیا بولنا ہے بھائی؟ یہ بولنا ہے، چلیے یہ بول دیا گیا. یہ بولنا ہے تو یہ بول دیا گیا. نہیں، ایسا معذرت کے ساتھ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے آپ کے درمیان میں آتے ہیں، آپ کے درمیان میں بات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اسلام کے خدمت گزار تو ایسے نہیں ہو سکتے. وہ اپنے بیوی بچوں کے خدمت گزار ہو سکتے ہیں، اپنے نفس کے خدمت گزار ہو سکتے ہیں، اپنے خاندان کے خدمت گزار ہو سکتے ہیں. اسلام کے خدمت گزار کیسے ہوں گے؟ اسلام کے خدمت گزار پیٹ پر پتھر باندھ کر، سر پر پتھر اٹھا کر، اپنی اولادوں کی قربانی دے کر، وہ ہے اسلام کا پیغام عام کرنا، اسلام کا پیغام پہنچانا. یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اسلام پہنچانا. مجھے جو عنوان دیا گیا علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن، تو میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ بھائی علم غیب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہے، بڑا جھگڑا نہیں ہے. الفاظ کی ہیرا پھیری ہے، الفاظ کی ہیرا پھیری ہے. سبھی مسلمان یہ مانتے ہیں کہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہے وہ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں کسی کا علم نہیں. سب سے زیادہ کسی کا علم ہے تو وہ ہمارے آقا کا علم ہے. انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت میں بھی سب سے زیادہ علم رکھنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا صاحب الجمال و یا سید البشر. ہمیں علم عطائی ہے، سارے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ کسی کا علم ذاتی ہے، بلکہ سارا اللہ کا دیا ہوا علم ہے اور وہ میرے آقا سید عالم کو بھی عطا کردہ علم ہے. اب اس کے بعد ایک اور بحث چڑھتی ہے، وہ ایک علمی گفتگو ہے. وہ مجھے عنوان دیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ علمی گفتگو چھیڑنا ہماری قوم کو، تمام امت مسلمہ کو ایک کنفیوژن تک پہنچا دینا ہے. میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم کس کا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سب سے زیادہ مقدس کون ہے ساری مخلوق میں؟ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ بات اس پر مکمل ہو جاتی ہے کہ اب سب سے زیادہ علم بھی ہمارے آقا کا ہے. پھر ورفعنا لک ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی کہا گیا کہ ہر پچھلے آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب خلق کیا، پیدا فرمایا، تو آپ سے پہلے کا علم بھی آپ کو عطا فرمایا، آپ بعد میں آنے والا تمام علم بھی آپ کو عطا فرمایا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے. ان کے اپنے دلائل ہیں، آپ کے اپنے دلائل. اب جس کسی کو اس سلسلے میں دلچسپی ہے، جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، کہ جانو تو صحیح، تو اس کے لیے سینکڑوں کتابیں، سینکڑوں مناظرے، مباحثے اور ہزاروں دلائل، ہزار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہزاروں دلائل موجود ہے. پھر بھی مسلمان مختلف مکاتب فکر میں بٹا ہوا ہے. کوئی اس دلیل کو مانتا ہے، کوئی اس دلیل کو مانتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا میرا جو آپ سے کچھ مطالبات ہیں، کچھ معروضات ہیں، کچھ باتیں عرض کرنی ہے. وہ کیا باتیں آپ سے عرض کرنی ہے کہ آپ کو اور ہم کو سب سے پہلے، جیسا الحمدللہ قابل مبارکباد ہے یہ حضرات جنہوں نے یہاں پر قرآن کی تراویح کا اہتمام کیا، پنچمی سبینہ ہوا، اس میں قرآن مکمل سن لیا گیا. اللہ کا شکر احسان ہے. سینکڑوں لوگ آئے، نماز پڑھے، مرد و خواتین شریک ہوئے آج الحمدللہ. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ساری مخلوق کو خدا سے جوڑ دیا گیا ہے.
خدا سے جوڑ دیا جائے. اللہ کی بارگاہ میں یہ جو سجاوٹ کرنا, یہاں پر جو اہتمام کرنا کہ اللہ کی مخلوق کو لاؤ, اللہ کی قدروں میں ڈال دو, خدا سے جوڑ دو. جب وہ اپنے اجسام کے ساتھ حاضر ہو جائیں تو پھر ان کے روح کا معاملہ, ان کے دل کا معاملہ, ان کا معاملہ ان کا رب کا معاملہ ہے کہ وہ کس حد تک جڑ جاتے ہیں. رمضان آپ کے لیے ایک تربیت کا مہینہ ہے کہ آپ کی اس کے اندر تربیت ہوتی ہے, نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو رمضان کے لیے قیام اللیل کہا جاتا ہے, تراویح کہی جاتی ہے, تہجد کہی جاتی ہے, دن میں روزے رکھے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں, کیوں ہے اتنا اہتمام, اتنا احترام؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے نفس کے تزکیے کے لیے ہے, آپ کی روح کی پاکی کے لیے یہ سارا کچھ معاملہ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی روح پاک ہو جائے, صاف ہو جائے, مزکا و مصفا ہو جائے, آپ کا دل اچھا ہو جائے, آپ اللہ والے بن جائے, حقیقی معنی میں آپ مسلمان بن جائے, حقیقی معنی میں آپ مسلمان بن جائے. جو زمانے میں حضور پاک سید عالم حضرت توجہ فرمائیے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ ساؤنڈ کے لیے بہت دور کراؤ کیونکہ آواز تھوڑی ایکو ہو رہی ہے, اس کے لیے دور کیا تھا. تو میں عزیز خان پٹھان صاحب سے کہوں گا کہ حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاملہ کیا تھا کہ لوگ دعویٰ کرنے لگے, دعویٰ کرنے لگے. کون لوگ؟ حضور کے زمانے کے لوگ ہیں بھائی, حضور کے زمانے کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں, ہم ایمان لے آئے ہیں, ہم ایمان لے آئے, ہم ایمان والے ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہم ایمان والے. قرآن فرما دیا کہ حبیب والے سے کہہ دیں کہ ایمان تو ان کے سینوں کو ابھی چھوا بھی نہیں, ان کے سینوں کو ایمان چھوا بھی نہیں ہے. کہو کہ ہم اسلام لے آئے, ہم اسلام لے آئے. مسلمان کا لفظی معنی کیا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں مسلمان کا معنی ہے فرما بردار. مسلمان کا معنی ہے فرما بردار, اطاعت گزار. مسلمان اسلام کے ماننے والے. اسلام کا جب غلبہ ہوا تو ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, اور جب دیہاتی گاؤں کے لوگ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے تو اللہ نے جواب قرآن سے دیا کہ نہیں نہیں, ایمان نہیں, اسلام اسلام اسلام. اسلام کا معنی اطاعت گزاری. کہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو ایسے کرنا ہے تو آپ کو ایسے کرنا ہے, یہ ہے اطاعت گزاری. بھائی میں بلا تشبیہ و تمثیل بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ آپ اسکول میں جاتے ہیں, وہاں آپ کے ٹیچر آپ سے کہہ دیے کہ بیٹا ایسے بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو گئے, چلو اب ریسٹ ٹائم ہے, سو جاؤ. بچوں میں چھوٹے بچے نرسری کے بچوں کو سلا دیا جاتا ہے, سو جاؤ. سر رکھ کے آتا ہے مجھ کو بیٹھے ہوئے, کیونکہ ٹیچر کا حکم ہے. اس کو کہتے ہیں اطاعت گزاری, فرما برداری, اطاعت. یہ تو ہمارا یہی حال ہے آج, ہمارا یہی حال ہے. ہم کو ایک منزل طے کرنی ہے, ایک منزل طے کرنی ہے. وہ بننا ہے آپ کو مومن, ایمان والے بننا ہے, ایمان والے بننا ہے. ایمان سینوں میں, دلوں میں اترتا ہے, سینے میں اترتا ہے. اور آپ کو اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ جو پیشہ ور افراد ہیں ہم ان کا سب کا احترام کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, لیکن یہ پیشہ ور لوگ آپ کو اور کوئی اور راستے پہ لے جا رہے ہیں, اور راستے پہ آپ کو لے جا رہے ہیں, اور آپ جا رہے ہیں, جا رہے ہیں, جا رہے ہیں, جا رہے ہیں, جا رہے ہیں. کس راہ پر لے جا رہے ہیں؟ ہندوستان میں رہتے ہیں نا تو چشتی رنگ بڑا چڑھا ہوا رہتا ہے, چشتی رنگ بڑا چڑھا ہوا رہتا ہے. تو ہندوستان میں رہنے کے لیے غریب نواز سرکار جب تشریف لائے تو یہاں پر وہ دف کا بجانا, وہ ڈھولک کا بجانا, وہ آواز میں ترنم میں پڑھنا, گانا, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن آج آپ کو پلٹنا ہے مجاہدانہ زندگی جینے کے لیے. آپ کو لوٹ آنا ہے. نماز میں آدمی میں کیسی خشکی پائی جاتی ہے, تلاوت قرآن ہو رہی ہے, خشکی پائی جاتی ہے. آپ ایک پروگرام رکھیں قرآت کا, صرف قرآن کی تلاوت ہوگی, کتنے افراد آئیں گے اور کتنے افراد پر وہ چیزیں اثر کریں گی. نہیں, اس سے جوڑنے کی ضرورت ہے. آج اس مسلمانوں کو قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے, قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. کہ مسلمان ورنہ ہزاروں سال بعد آج غیر قوموں کا, اہل حروف کا کیا حال ہو گیا, اہل حروف کا کیا حال ہو گیا. جانتے ہیں اہل حروف کس کو کہتے ہیں؟ ارے یہ رام للہ کے پوجنے والے بھائی,
یہ رام للہ کے ماننے والے، پوجنے والے، یہ نعرے لگانے والے، یہ عام معصوم انسانوں کا، مظلوم انسانوں کا قتل کرنے والے، یہ تعلیمات تو ان کی نہیں تھی۔ آج بھی ان کی کتابیں اگر کچھ محفوظ ہے تو آپ نکال کر پڑھیے گا، اس کے اندر یہ تعلیمات نہیں ہو سکتی، کسی بھی مذہب کی یہ تعلیمات نہیں ہو سکتی کہ ایک انجانے آدمی کو، نہتھیا آدمی کو، تنہا آدمی کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ بگاڑ کیسے پیدا ہوا؟ ہزاروں سال کی تاریخ ہے۔ ایک روایت کے مطابق 5000 سال پہلے کا مذہب ہے، 5000 سال پہلے کا، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کئی ہزار سال پرانا مذہب ہو، جن کی تعلیمات یہ ہے اللہ کے لیے آنے والی نسلوں پر بھی رحم کھاؤ اور اپنے اسلاف کے تعلیمات کو مت چھوڑو۔ مسلمانوں، اپنے اسلاف کے تعلیمات کو مت چھوڑو۔ اب آپ کے اسلاف کی تعلیمات کیا ہے تو آپ کو آنا پڑے گا قرآن کی طرف، آپ کو آنا پڑے گا حدیث کی طرف۔ کئی سال سے بولے چلے جا رہا ہوں، معلوم نہیں کب یہاں زبان بند ہو جائے، کب آنکھ بند ہو جائے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں کیا، میری آواز کیا، لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ مسلمانوں آؤ قرآن کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب آپ کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کام نہیں ہے، کام نہیں ہے کہ ہم قرآن بھی ابھی قرآن سن کر بیٹھے ہیں کہ آپ قرآن کی طرف نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن والے نہ ہوتے تو مسجد میں تراویح 5 دن میں تھوڑا نہیں کیوں سنتے؟ ہم سنے قرآن، ہم قرآن والے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے بات کی ہے، سارے احادیث مبارکہ بیان کیے گئے کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں کہ آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث کی طرف۔ غلط ملت مت کرو، غلط ملت مت کرو، مکسنگ مت کرو، کاکٹیل مت بناؤ اسلام کو خالص اسلام کو پیش کرو۔ مسئلہ یہ ہے، حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائے تو اس کے بعد کفاران قریش نے کہا کہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ کے خدا کی پرستش کر لیتے ہیں اور آپ بھی کچھ ہماری باتیں مان لیں۔ ہم جیسے ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہے، ہمارا جو عبادت کا طریقہ ہے، ہماری جو شام و سحر ہے، اس میں آپ بھی وقت دیا کریں، آپ بھی آگے شامل ہو جائیں۔ یہی بات ہو رہی ہے، یہی بات ہو رہی ہے آج، یہی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کس رخ پر جا رہے ہیں، آپ کا حال کیا ہو رہا ہے، آپ کون سی دنیا میں جا رہے ہیں۔ اور جتنی جذباتی بات کر لیں، جتنی جذباتی جملہ کہہ دے، اتنا بڑا عاشق بن گیا، اتنا بڑا عاشق ہو گیا۔ جتنا بھاری جملہ بولے گا اتنا بڑا عاشق کہلا جائے گا۔ چند ناپیکار لوگوں نے اپنی پیٹ کے قاتل اسلام کو غلط ملت کر رہے ہیں، اسلام میں کچھ ملا رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ آغاز تلاوت قرآن سے ہوگا، حدیث رسول سے ہوگا، لیکن اس میں کچھ باتیں اپنے مطلب کی ڈال رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اس کو پھر کچھ اور نام دے رہے ہیں۔ پھر اس کے اندر اگر آپ کچھ بولے تو بڑی آسانی کے ساتھ بولنے والے کے لیے ایک ہی لمحے میں ایک بڑا ٹائٹل لگا دیتے ہیں کہ گستاخ ہے۔ دیکھو، جذباتی مسلمان، عاشق رسول مسلمان، آقا کا نام لینے والا، آقا پہ جان قربان کرنے والا مسلمان کیوں نہ ہوگا، لیکن بولنے والے کی نیت کو دیکھو، بولنے والا کون ہے، قائل کون ہے، کون کہہ رہا ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کے اندر کیا مفاد ہے، کیوں بول رہا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا دیکھ رہے۔ ان کا جذبہ صحیح ہے، ان کے جذبے کو سلام ہے، ان کی تڑپ کو سلام ہے، ان کی بات میں کوئی پیٹ پالنے والی بات نہیں ہے، وہ دینار و درہم کے بندے نہیں ہیں، وہ اللہ ہی کے بندے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے، یا کچھ لوگوں نے انہیں کچھ اور سمجھا دیا، وہ سمجھے کہ یہی صحیح ہے، بیان کرے جا رہے۔ ایسا نہیں ہوگا،
ایسا نہیں ہوگا. مسلمان کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھیں, قرآن مجید پڑھیں, فرقان حمید کی تلاوت کریں, بار بار قرآن کو پڑھتے رہے, سمجھتے رہے, گھر گھر میں قرآن پہنچائے, حدیث رسول پاک کو پہنچائیے گا, پڑھیے گا, سمجھیے گا. یہی ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کی زندگی ہوگی. ہاں, اس کے لیے علماء اکرام کا ہم پورا احترام کریں گے, ادب کریں گے, علماء سے ہم پوچھیں گے, سنیں گے, سیکھیں گے, سمجھیں گے. کوئی معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو ہم علماء سے رجوع کر لیں گے. یہ ایسا ہے, مفسرین نے کام آپ کے اسلاف نے 1000 سال سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ نے جن کو فہم سے سرفراز فرمایا, علم سے سرفراز فرمایا ہے, ان لوگوں نے سب سے پہلا قرآن کے مفسر کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی, رسول پاک کے چچا زاد بھائی ہے عبداللہ ابن عباس. آج ان کی تفسیر موجود ہے, اردو میں بھی آ چکی ہے. قرآن کی تفسیر کیوں نہیں ہم پڑھے؟ کتنے گھروں میں تفسیر عبداللہ ابن عباس کی موجود ہے. کتنے لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو پڑھا, سمجھا ہے؟ کتنے لوگوں نے شارحین حدیث کو پڑھا ہے, کتنے لوگوں نے بخاری و مسلم کو پڑھا اور سمجھا ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ بھائی میں اہل سنت سے ہوں, میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. میری ایکٹیویٹی سے آپ کو اندازہ ہے کہ میں فاتحہ درود والا آدمی ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پڑھیے, سنیے, سمجھیے, عمل کرنے کی کوشش کریے. کیوں کہ آپ کی آخرت بھی اچھی ہو اور آپ کی وسیلے سے اللہ میری بھی مغفرت فرما دے. میری یہ طرف ہے آپ سے, میری یہ طرف ہے آپ سے. میں آپ سے کوئی روپے پیسے کا روادار نہیں ہوں, نہ آپ سے نہ کسی سے. نہ مجھے کچھ نعروں کی ضرورت ہے, نہ مجھے کوئی پیری مریدی کرنا ہے, اپنی دکان چلانا ہے. نہ میری کوئی دکان ہے کہ میں پیری مریدی کرتے ہوئے اپنا پیٹ پال رہا ہوں, مریدوں کے چندے پہ زندہ رہ رہا ہوں, مریدوں کو بھٹکا رہا ہوں, گمراہ کر رہا ہوں, اور خود اپنا دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں پھر رہا ہوں. نہ میرا کوئی مدرسہ میرا ہے. میں خانقاہ میں بھی رہتا ہوں, لیکن میں مدرسے کے لیے کسی سے چندہ 1 روپیہ نہیں لیتا. میں خانقاہ میں ضرور رہتا ہوں, لیکن کسی سے نذرانوں پہ میری نظر نہیں رہتی, کسی کے جیب پہ میری نظر نہیں رہتی. اللہ کا کروڑ احسان ہے. عتیق بھائی, حبیب بھائی جیسے میرے دوست میرے ساتھ ہیں. الحمدللہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے, دینے والا بنایا ہے. میں برسہ برس سے خدمت کرتے آ رہا ہوں. مجھے روپیے پیسے کی لالچ نہیں ہے, نہ مجھے کسی کو ہاتھ چھمانے کا شوق ہے. ہاتھ چمانے کا شوق ہے, پیر پڑانے کا شوق ہے. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. ایسے ناپکار لوگ آج آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ڈھولکی بابا مختلف قسم کے رنگ برنگ میں سادھو مزاج لوگ, اور آ کے آپ کے سامنے شعبہ بازیاں کر رہے ہیں. ارے کیا تعلق ہے ان کا اسلام سے, کیا تعلق ہے ان کا ایمان سے؟ کیا ان کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے؟ کیا قرآن پڑھانا بھی آتا ہے؟ کیا کبھی حدیث کی کتاب انہوں نے کھولی ہے؟ مانی جیسے آدمی نوکری کرنے کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے بنڈی پہ آم ڈال کے نکل جاتا ہے, ویسے ہی یہ لوگ نکل کے پھر رہے گلی گلی پھر رہے اور اپنا پیٹ پال رہے. آپ اللہ کے لیے اگر آپ کا دل چاہتا ہے کچھ دینا ہے تو دے ڈالو بھائی. مانگنے کے لیے آیا نا, یہاں سے آ رہا, وہاں سے آ رہا, ادھر سے آ رہا, شمال سے جنوب کو, جنوب سے شمال کو, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر, آ رہا جا رہا. کئی کے آواز سے آ رہا, علم بانٹنے آ رہا, رسول کی سنت بتانے آ رہا, اپنا پیٹ پالنے کے لیے آ رہا, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آ رہا. اس کے لیے تماشے شعبہ بازیاں کر رہا. آپ کا دل چاہتا ہے تو اپنے آل اولاد کی صدقہ و خیرات دے ڈالو, ان کے جھولی میں ڈال دو, خوشی خوشی بھاگیں گے. ان کو تو بس یہی چاہیے, لیکن ان سے اپنی عقیدتیں وابستہ مت رکھو مسلمانوں, ان سے اپنی عقیدتیں وابستہ مت رکھو. اگر ان کو آپ کی دولت آپ کے جیب پہ نظر ہے تو آپ ان پر اپنے اولاد کا صدقہ و خیرات دے دو ان لوگوں کو. ان کا مقصد ہی وہ ہے. ارے نہ کوئی محنت ہے, نہ مزدوری ہے, نہ ارے کیا ہاتھ میاں, کیا نرم ہاتھ, ایسا ہاتھ اللہ اللہ کہ جنت کی جنتی ہاتھ ہے. یہ جنتی ہاتھ کیسا بن گیا رے, ہاتھ جنتی کیسا بن گیا تیرا؟ نرم ہو گیا, کام نہیں کر رہا, محنت نہیں کر رہا,
کوئی کام نہیں. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ رسول کریم کے صدقے میں پلنے والوں، مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کھانے پہ رسی ڈال کر نکل کر اڈے میں ٹھہرتے تھے. معلوم ہے کہاں ٹھہرتے؟ جہاں پر آج مزدور ٹھہرتے ہیں. مولا علی اللہ اکبر امام المشارق والمغارب کھانے پہ رسی ڈال کر جاتے تھے، لوگوں کے باغوں میں محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، صبح سے شام تک مزدوری کرتے، اپنی آل اولاد کے لیے جو مزدوری ملتی لے کر گھر کی طرف آتے رہتے، گھر کی طرف آتے رہتے. راستے میں کوئی ضرورت مند مل جاتا تو وہ سب کچھ اس کو دے دیتے. قربان جائے ان کی ماں فاطمہ بنت اسد پر گھر آتے تو بولتے بیٹا علی آج مزدوری ملی؟ بولے امی جان مزدوری ملی. مزدوری ملی کہاں ہے؟ بولے راستے میں ایک اللہ کا بندہ مل گیا، ضرورت مند سمجھا میں نے اسے دے دیا. کبھی شکوہ و شکایت نہیں. بیٹے گھر میں چولہا کیسا سلگے گا؟ یہ فاقہ کش اسلام کو انہوں نے اپنا جگر دیا ہے، اپنا خون دیا ہے، اپنی مزدوری دی ہے، اپنی بھوک دی ہے، اپنی پیاس دی ہے، اپنی اولاد دی ہے، تب جا کے اسلام کا یہ شجر نظر آ رہا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کہ وہ کرامت بھی سن لو. صاحب کرامت کیسا بنتے؟ ارے چند لوگوں کو رکھ لیے بولے کہ حضرت کی کرامت، حضرت کی کرامت. ارے واہ، حضرت کی کرامت، حضرت کی سیرت بیان کر دے، حضرت کی سیرت تو پتا چلے گا کس کی کیا سیرت ہے. حضرت کی کرامت تو سنو، مولا علی کی کرامت سنو. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اللہ اکبر جا رہے. ارے کیا مزاج، درویشانہ مزاج، محنت کرنے کے عادی ہے، محنت کرنے کے عادی ہے. محنت کرنے والا ہاتھ کیسا ہوتا؟ ہاتھ میں صرف پسینہ ٹپکنا، محنت کرنا تو وہ ہاتھ کھڑے بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر مختلف قسم کے نشان بھی آتے ہیں، دھوپ بھی اپنا اثر کر دکھاتی ہے. وہ ہاتھ اللہ کے نزدیک مقبول ہے، وہ ہاتھ اللہ کے نزدیک مقبول ہاتھ ہے، محبوب ہاتھ ہے. کسب کرنے والا ہاتھ، محنت کرنے والا ہاتھ، اپنی اولاد کے لیے محنت کی کمائی کمانے والا ہاتھ. لوگوں کی کمائی پہ بیٹھ کے جھیل زندگیاں کرنے والے. اب تمہاری زبانیں بڈھی اتنی لمبی لمبی ہو گئی. اور ارے مانگنا ہے مانگ لے بھائی، چولی پکڑ لے. بہت ہے مسلمانوں کے پاس دینے کے لیے، بہت ہے مسلمانوں کے پاس دینے کے لیے. ڈال دیں گے تیری چولی میں بھی کچھ، لیکن نہیں، اسلام کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش نہ کرنا، اسلام کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش نہ کرنا. اسلام بڑا مقدس مذہب ہے، دین ہے. اس کے لیے بڑے بڑوں کی قربانیاں لگی ہے، بڑے بڑوں کی قربانیاں لگی ہے، خانوادے رسول کی قربانیاں لگی ہے. اسلام کو ہم رسوا ہونے نہیں دیں گے، اسلام کا رسوا ہونے نہیں دیا جائے گا. اسلام اپنی اصل صورت میں رہے گا انشاءاللہ، تا قیامت تک رہے گا. ایک گروہ ہوگا جو اسلام کی اصل صورت بیان کرتا رہے گا، اس پر عمل کرتے رہیں گے، دنیا کو پیغام دیتے رہیں گے. دنیا مانے یا نہ مانے، پیغام ہم دیں گے انشاءاللہ. ایک گروہ ہوگا جو اسلام کا پیغام عام کرے گا. کیوں رسول پاک سید عالم کی حدیث بیان نہیں کی جاتی؟ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ رسول کریم کی کرامت. مولا کے پاس کیا ہوتا؟ صبح نکلتے، مزدوری کرتے، شام کو لاتے، اہل و عیال کو دے دیتے، یا راستے میں جو ملتا ان کو حوالے کر دیتے، خود پانی پی کر آرام کر لیتے. یہ مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کی شان تھی. مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ مکی زندگی میں ہے. مکی زندگی سے مولا نکل کر جا رہے، اس شان کے ساتھ جا رہے کہ اب مجھے جا کر مزدوری کرنی ہے، محنت کرنی ہے. محنت کرنے کے لیے جا رہے. ایک اجنبی مسافر حرم کیونکہ اسلام کا مرکز ہے، بیت اللہ کے حرم میں ایک شخص اجنبی آیا، مسافر آیا، اس کا مال گم ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو دینے کا وعدہ کیا، دھوکہ دے دیا، ڈبا دیا. غریب الوطنی میں پریشان حال ہے، وہاں بیٹھا ہے ابو جہل.
وہاں بیٹھا ہے فلاں، وہاں بیٹھا ہے فلاں 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 فلاں، یہ سارے فلاں بیٹھے، یہ سارے فلاں بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں سے وہ بیچارہ عاجزی کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، بہت ذرا میرا مسئلہ ہے حل کر دو، میں اپنے گاؤں چلا جاؤں۔ تو ابو جہل جب دیکھا کہ مولا علی ادھر سے جا رہے، تو بولا کہ وہ جو جا رہے نا نوجوان، بولے یہی تمہارا مسئلہ حل کر سکتے، جاؤ ان سے مانگ لو، وہ تمہیں ضرور دیں گے۔ پریشان آدمی، اندھے کو کیا چاہیے؟ وہ آنکھ دوڑا دوڑا گیا مولا کی بارگاہ میں، مولا ابھی مزدوری کے لیے تشریف لے جا رہے، مولا سے سلام کیا، سوال کیا کہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور کر دیں، مجھے اتنے سفر کے خرچے کی ضرورت ہے، خرچہ دے دیں، میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، احسن طریقے سے معذرت کر لی اور جانے لگے۔ نہیں، وہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، آپ میری حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا جو نظر دیکھا تو بیٹھا ہوا ہے ایک کنبا جو ہمیشہ تھرڈ کلاس گفتگو کرنے کا عادی، تھرڈ کلاس گفتگو کرنے کا عادی ایک کنبا بیٹھا ہے، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو وہ اجنبی مسافر کہتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ میری حاجت روائی کر سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اچھا۔ ان لوگوں نے کہا بولے تیرا ہاتھ بڑا، تیرا ہاتھ بڑا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیش کر دیا، آپ نے ہاتھ پکڑا اور اس کی ہتھیلی پر اپنا لعاب دہن ڈال دیا، آپ اس کی ہتھیلی پر تھوکے اور ویسے ہی اس کی ہاتھ کو بند کر دیا۔ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو رہا، میں کچھ ضرورت مانگ رہا ہوں، آپ میرے دستے مبارک پر اپنا لعاب دہن ڈالے اور میرا ہاتھ بند کر دیا۔ اور جب ہاتھ کھولا تو وہاں ایک سونے کا سکہ، جتنا آپ کا لعاب تھا وہ ایک سونے کا سکہ بن گیا۔ مولا فرمایا جا اپنی حاجت پوری کر لے، جا اپنی حاجت پوری کر لے۔ وہ چلا گیا۔ پھر آپ مزدوری کے لیے چلے گئے، آپ مزدوری کے لیے چلے گئے، پھر مزدوری کرے دن بھر، پھر شام گھر آئے۔ تو برادران عزیز، آپ کو قرآن اور حدیث سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر بہت سے لوگوں کی بہت سے تصاریف کو ایک عنوان مل جائے گا کہ بولے کوئی قرآن حدیث بہت بولے کہ اہل حدیث بولے، نہیں ہوئے اہل حدیث، ہم تو اہل قرآن بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، اہل فقہ بھی ہے، اہل تصوف بھی ہے، اہل سنت والجماعت ہے۔ کون ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہے۔ اسی لیے بول رہے ہیں کہ لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں گمراہی سے، پھٹکنے سے بدلو مسلمانوں، گمراہ مت ہو۔ قرآن حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ کتنے ایسے ہوں گے جن کے والد کا انتقال ہو گیا، ہوا؟ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں رسول پاک کا پڑوس عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ کیا نماز جنازہ والد کی آپ پڑھائے؟ کیوں نہیں پڑھائے؟ زور سے بولیے۔ بھائی پڑھائے؟ الحمدللہ۔ سکے بھائی؟ الحمدللہ۔ یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر کسی کے والد گزر گئے تو پڑھانے کا سب سے پہلا حق کس کو ہے؟ اگر اسلامی حکومت ہے تو وقت کے بادشاہ کو، خلیفہ کو ہے، اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے، مودی حکومت ہے، تو پھر کون نماز پڑھائے گا باپ کے جنازے کی؟ بیٹا پڑھائے گا، بیٹا پڑھائے گا باپ کا جنازہ، بیٹا پڑھائے گا۔ کوئی پیشاور ملا نہیں پڑھائے گا، کوئی لال پیلا نہیں پڑھائے گا، کوئی یہاں سے وہاں سے آ کے نہیں پڑھائے گا۔ ارے اسے کیا درد رہتا ہے؟ وہ تو اب زیارت اور چہلم اور ایصال ثواب کے نام پر کچھ میرے پاس تعاون کر دے، میرے مدرسے میں تعاون کر دے، میری خانقاہ میں تعاون کر دے، میرے پاس بورنگ دلا دو، میرے پاس چھت دلا دو، یا میرے پاس ایسا کر دو۔ کم از کم ہمارے ابا جان کی ماہانہ محفل میں آپ کے والد صاحب کی فاتحہ کر دو، تاکہ 25-50 میرے بچ جائے جو چندے کے ہیں، جو ماہانہ چندے کے میں برقرار تھا وہ بچا کے کسی ایک غمزدہ دل کو کھڑا کر اس کے والد کی فاتحہ کر اپنے باپ کی فاتحہ ہونی،
نیاز ہو رہی، کیسے ہو رہی بھائی؟ یہ صحیح ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، صحیح ہے، درست ہے؟ ایصال ثواب کا مسئلہ پڑھو، ایصال ثواب پر، ایصال ثواب کا مسئلہ پڑھو کہ کون ایصال ثواب کر سکتا ہے؟ اولاد کرنی ہے، اولاد خرچ کرنا پڑے گا، اولاد کے رٹھوں کی کمائی وہ کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، مرحومین کو، تم کو خرچ کرنا ہے، تم خرچ کرو۔ کہاں خرچ کرنا ہے؟ سب سے پہلے تمہارے خاندان والوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، جاؤ رشتہ داروں کے پاس جاؤ، ان کے گھروں میں جاؤ، دیکھو آج کتنے گھر آج بے بسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج رمضان کا ماحول ہے، جاؤ جا کر دیکھو، عزت کے لیے کسی کے سامنے ایک لفظ نہیں کہتے، خاموش ہے۔ کبھی آپ کو احساس ہوا ان کا؟ کبھی اپنوں کا احساس ہوا؟ کبھی رشتہ داروں کا احساس ہوا؟ کبھی ان کی قیال کریں آپ؟ کبھی ان تک جانے کی کوشش کریں؟ کیونکہ آپ کی والدہ ان کا جھگڑا تھا، آپ نہیں جانتے، آپ کی والدہ کی، آپ کی خالہ کی نہیں بنتی تھی، آپ نہیں جانتے۔ ارے وہ غفور الرحیم صبح سے شام تک تمہارے ہزاروں خطائیں معاف کر رہا ہے، تم اپنے چچا کی غلطی معاف نہیں کر سکتے؟ اپنے خالہ کو معاف نہیں کر سکتے؟ جاؤ ان کے ساتھ سلوک کرو، جاؤ ان کو عزت کے ساتھ ان کی جو ضرورت ہے وہ پورا کرنا، جاؤ ان گھروں میں، آپ کے معاشرے میں جاؤ، اطراف و اطراف میں دیکھو کتنے ایسے گھر ہوں گے یہاں جو بیٹھے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس افطار میسر نہیں ہے۔ ایک فجور ہے، کبھی باہر سے بنڈی سے تلے ہوئے مرچی کو 4-3 ٹکڑے کرے رکھ لیے، کبھی کچھ کر لیا، کرے فوری کھانا کھا لے، بچوں کو کھلا دیے، نماز پڑھ لیں گے بیٹے، نماز پڑھ لیے، دعا کر لیے۔ ارے ایسی زندگی گزار رہا آپ کا معاشرہ، اور آپ ہے کہ بس یہ جا رہے اجاڑے، کس کو اجاڑے؟ آج زکات کا مسئلہ ہے، اپنے حقداروں کو حق دو، اپنے محلے والوں کو حق دو، اپنے رشتہ داروں کو حق دو، اپنے ہمسایوں کو حق دو، ان کا حق ہے، سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ جاؤ محلے میں معلوم کرو، خاموشی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یہ ہاتھ سے دے تو یہ ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اپنوں کا خیال کرو مسلمانوں، جاؤ ان تک پہنچو۔ یہ اپنی رٹھوں کی کمائی کس پہ لوٹا رہے، کس پہ لوٹا رہے، کہاں لوٹا رہے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں صرف آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ اسے کیا مسئلہ ہے؟ میں کمانے والے آپ، خرچ کرنے والے آپ، کہاں خرچ کر رہے ہیں یہ بھی، لیکن رسول پاک کی ایک حدیث ضرور بولوں گا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی کمائی کیسا ہوگی؟ صبح سے شام تک ہم نے کتنا جھوٹ بولا، کتنا دھوکہ دیا، اور اس کے بعد جیب بھر کر گھر کو لوٹ گئے۔ آج کے لوگ بڑا گڑبڑ کر لیتے ہیں، اچھی خاصی کمائی کے اندر گڑبڑ کر لیتے ہیں، تجارت میں ذرا سا الفاظ کی ہیرا پھیری سے اپنے اچھے خاصے مال کو گڑبڑ میں لا لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس کی جواب دینا پڑے گا، رزق حلال کمایا کہ نہیں کمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیرے پیر زمین پکڑ لے گی، تیرے پیر زمین پکڑ لے گی، جب تک کہ تو کمایا اس کا حساب دینا پڑے گا، کہاں خرچ کرا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، کس پر خرچ کرا اس کا حساب دینا پڑے گا، تب جا کر چھوٹی مل سکتی ہے، جب تک زمین چھوڑنے والی نہیں ہے۔ آپ ایسے انجانہ طریقے سے نہیں دے سکتے، آپ کو معلوم ہونا پڑے گا کہ آپ کس کو دے رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں، کس کے لیے دے رہے ہیں، سب سے پہلا حق کس کا ہے۔ کیوں بیان نہیں کرتے؟ میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ بھائی اگر میں حقدار کا حق بدلا دیا تو فلاں کا حق ہے، فلاں کا حق ہے، تو پھر میرے مدرسے کو چندہ آپ کب دیں گے؟ بس ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی کتنی زکات نکلتی؟ 2,500 روپے، 1 کروڑ روپے، تو کتنے بنا گئے؟ 2.5 لاکھ روپے، کتنے ہونا؟ 1 کروڑ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں زکات 2.5 لاکھ ہے؟ اب پٹھان بھی ہو سکتی ہے بھائی، پٹھان کا معاملہ الگ ہے، لیکن ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کہ کروڑوں روپے کی زکات نکلے، وہ 2.5 لاکھ 5 لاکھ روپے نکلی تو وہ خاندان والوں میں پڑوسیوں میں ختم ہو جاتی، وہ مدرسے کو گئے جب تک جاتی ختم ہو جاتی۔ اس کے واسطے نہیں بول رہے، اس پہ حقیقت سے آپ کو واقف نہیں کرا رہے، بولے آنا ہوا بھائی چلے گا کیسا، یہ کیسا چلے گا، وہ کیسا چلے گا، یا ہونا نہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کرنے والے اچھا کرو کام، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہم کو بھی، ہم جو کہہ رہے ہیں اس میں اخلاص دے، مولا اخلاص دے، جو کام کر رہے ہیں کام میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ میں بار بار اللہ کے حضور سجدہ ہو کر گڑگڑاتا ہوں کہ مولا کہیں غلطی نہ ہو جائے،
کہیں خطا سرزد نہ ہو جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں کس انداز سے کر رہے ہیں اللہ قبول کر لے ان چیزوں کو. تو آپ لوگوں سے میں صرف یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے گھروں میں قرآن شریف کے ساتھ بخاری شریف مسلم شریف بھی لائیے گا, رکھیے گا, پڑھیے گا, سمجھیے گا, عمل کریے گا, دوسروں کو دعوت دیجیے گا. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی نہیں مانیں گے, جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کی نہیں مانیں گے, جس اللہ کو مانتے ہیں اس کا کلام میں نہیں مانیں گے, اس کا قرآن نہیں مانیں گے. اس کا قرآن کیا کرا, آج زندگی 50 سال کی ہو گئی, 60 سال کی ہو گئی, قرآن میں کیا ہے کبھی معلوم کرے نہیں بھائی. وہ عقیدے والے یہ ہے, یہ عقیدے والے وہ ہے, وہ ایسے ہے, وہ قرآن سننے والا ہے, انہوں ہماری نہیں سننے والا ہے, انہوں فاتحہ دینے والے ہیں, انہوں فاتحہ نہیں دینے والے ہیں, انہوں یہ کرنے والے ہیں, انہوں یہ نہیں کرنے والے. یہ تو معلوم ہے آپ لوگوں کو, بچوں کو بھی کوئی سمجھتا نہیں بولتا, انہیں یہ ہے ہم یہ ہے. اچھی بات ہے بھائی, معلومات رکھیے گا, عمل کریے گا. کبھی وہ خالق کائنات جو قرآن آپ پر نازل ہمارے آقا سید عالم پر نازل فرمایا ہے, رسول پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو گوار کر کہا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک نہیں پہنچا دیا, کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک نہیں پہنچا دیا, کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک نہیں پہنچا دیا. یہ کون فرما رہے ہیں, ہمارے آقا فرما رہے ہیں. کہاں فرما رہے ہیں, حجۃ الوداع کے موقع پر فرما رہے ہیں. تمام صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا. تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں اللہ میں بری الذمہ ہوں, میں بری الذمہ ہوں. جس مسند پر آپ فائز تھے, مسند نبوت پر, اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ انسانیت تک پہنچا دیا جائے, وہ رسول پاک پہنچا دیے. اب اس کے بعد میں میرے آقا فرماتے ہیں میں بری الذمہ ہوں, میں بری الذمہ ہوں. اب پھر صحابہ سے کہا کہ اب تم آنے والوں تک میرے پیغام کو پہنچا دینا, بلغوا انی ولو آیہ. اگر میرا ایک بات بھی تمہیں معلوم ہے, رسول اللہ کی حدیث معلوم ہے, تو دوسرے تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے, آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے نا, آپ ممبر پہ بیٹھنے کا آپ کو حق نہیں ہے, آپ بیان نہیں کرنا, آپ قرآن حدیث بیان نہیں کرنا. کون بیان کرنا, کون بیان کرنا؟ نہیں ہم لوگ بیان کرتے ہیں, ہمارے بولے عتیق بھائی لفافہ دینا تو ہم آگے بیان کرنا اور کوئی بیان نہیں کرنا. کیوں کہ ہمارے پیٹ پہ پٹھی پڑ جاتی. ارے رسول اللہ فرما رہے ہیں بلغوا انی ولو آیہ. ارے میرا ایک حرف بھی تجھے معلوم ہے, میری ایک حدیث بھی تجھے معلوم ہے, تو تجھ پہ واجب ہے کہ تو دوسرے تک پہنچا دے. تو مر نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے رسول کی حدیث دوسرے کو نہ پہنچا دے. اور آج کا مینو بول رہے نہیں میاں, بولے ارے نہیں ان کا معاملہ الگ ہو گیا. کیا الگ ہو گیا, کیا الگ ہو گیا, کیا الگ ہو گیا معاملہ؟ کیا میں آپ کے جیسا پہلے سے صدقہ خور ہوں, کیا آپ کے جیسا میں زکات فطرہ خیرات دینے والا ہوں, کیا آپ کے جیسا میں باپ دادا کے نام پر لفافے بٹورنے والا ہوں؟ الحمدللہ بے باک ہوں. میرے آقا کا صدقہ ہے, مولا علی کا صدقہ ہے, میرے والدین کا صدقہ ہے. اللہ نے مجھے پیدائش سے ہی بے باک رکھا ہے, اللہ نے مجھے پیدائش سے ہی سب کچھ کرم سے دے دیا. آج بھی محنت مزدوری کرتا ہوں, میں مزدور آدمی ہوں, مزدوری کرتا ہوں اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہوں, تو کچھ چند ٹکے کماتا ہوں, خود بھی کھاتا ہوں, اور اپنی یہ ایک مقدس منبر سے بول رہا ہوں کہ میں اپنی اولاد سے پہلے ان یتیموں کا, ان یسیروں کا خیال کرتا ہوں, پہلے ان غریبوں کا خیال کرتا ہوں, بعد میں اولاد کو ترجیح دیتا ہوں. بعد میں اولاد, پہلے یتیم, یسیر, غریب, بیوہ, مسکین, محتاج, سب کچھ ان پر. ارے اللہ کا کروڑوں کروڑ احسان ہے کہ جیب میں کچھ نہیں رہتا, لوگوں سے قرض لے کر بھی لوگوں کو دے دیتے ہیں. ادا کریں گے, کما کے دیں گے, صبر رکھنا پڑے گا. وہ دیں گے, آئے تو دیتے, کما کے دیتے, لیکن اب ضرورت پڑے دے دو اس کو. تو کیا آپ کے جیسا کوئی صدقہ خور سمجھ رہے؟ ارے ہم اپنے باپ دادا کے نام پر ہم ان کے علم کے وارث بننا چاہتے ہیں. میں جملہ دیا تھا علی کے
चाहने वाले अली का वस्फ पैदा कर, अली के चाहने वाले अली का वस्फ पैदा कर। इस पर माशाल्लाह इस्माइल खादी साहब ने पूरा कलाम लिख दिया। मैं ख्वाहिश कर रहा हूं उनसे कि भाई इसको पूरा कलाम कर दे, एक जुमला। तो जिनके नाम लेवा है उनके रास्ते पर चलो, उनके रास्ते पर चलो, उनके तालीमात पर अमल करो, उनके तालीमात पर अमल करो मुसलमानों। अब वो उन लोगों से बोलना इसलिए बेकार है कि वहां पर मामला इसका है, तो ये मामला आ गया तो वो कुछ भी समझ में नहीं आता। और हाँ सही है, पहले ये करो यार, ये मसला हल कर ले दो, फिर बाद में सारे मसाइल हल करेंगे। आप लोगों को ये नहीं है ना, मेहनत करेंगे ना, तिजारत करते हैं, मुलाजिमत करते हैं ना, तो आप लोगों से मेरा बात कर रहा हूँ, मैं आपसे खिताब कर रहा हूँ कि आप लोग कोशिश करें अपनों का हक अदा करने की, अपनों का हक अदा करने की कोशिश करें। सबसे पहला हक वो जमीन पर तुम्हारे वालिदैन का है, अगर वालिदैन नहीं तो फिर तुम्हारी बहनों का है। तरका भाई को मिलेगा ज्यादा, लेकिन हक बहन का ज्यादा होगा। पहले बहन, भाई, भाई की औलाद, बहन की औलाद, वालिद के भाई, वालिद की बहनें, माँ के भाई, माँ की बहनें, इन तमाम पर आपको, चाहे वो सदक़े वाजिबा हो जिसे ज़कात कहते हैं, चाहे अहसन तरीके से जो आप कमाए उनके लिए खर्च कर दिया करो, उनको दिया करें, तोहफा दिया, एहसान मत जताओ। इससे बड़ा कम सिर्फ आदमी कोई नहीं हो सकता है जो देकर एहसान जताए, देकर एहसान जताए। अगर आप किसी के लिए 50,000 किसी भाई की शादी है, बहन की शादी है, किसी को लाख 2 लाख रुपए दे दिए, उसके बाद में आपकी आवाज रोकी हो गई, मिलने का तरीका बदल गया, क्या बड़े खैर बड़े भाई के साथ बात कर रहे हैं, अरे भाई मैं तुम्हारे बोलता हूँ तुम समझते कहीं को नहीं, समझते कहीं को नहीं, कहीं के वास्ते बोला तो 2 लाख 5 लाख रुपए दे के अब तेरी समझ बढ़ गई, इतनी समझ हो गई तेरी, या 5 लाख के बाद में भाई को बोला, बड़े भाई को बोला, तुम समझते नहीं को नहीं। तो ये कमजरफी है, ये कमजरफी है। खामोशी के साथ जाओ, दे दो, लिफाफे में डालो, पहुंचा दो, जिधर जहाँ जहाँ जो जो करना है खामोशी से करते रहो। अल्लाह के रसूल फरमाए मन समता नजा। सबसे अच्छा काम ये है कि हदीस से कुरान की तिलावत करो। अब रमजान है, माशाल्लाह कुरान हो गया आप लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करना है, अरे कल से दूसरे कुरान की तैयारी करना है, पढ़ो नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन सहरी के बाद, रात में, इफ्तार से पहले, जब रोजा लगते रहता, जब कभी कभी कुरान खोल के तर्जुमे के कुरान, आपका किस मकतब फिगर से ताल्लुक है? बोले भाई हम बरेलवी वाले हैं। कौन है भाई? हम बरेलवी वाले हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की तफसीर पढ़ो, तर्जुमा पढ़ो। हजरत कौन से नईमी साहब उनकी जो तफसीर करे उसको पढ़ो, कंसुली पढ़ो, नहीं मुरादा भाई पढ़ो, नहीं भाई हम देवबंद वाले हैं, थानवी साहब को पढ़ लो, हम अहले हदीस हैं, अहले हदीस के अंदर जूनागढ़ी वगैरह नहीं है, आप पढ़ो, पढ़ो तो सही। नहीं जमील में बोले हम तो हैदराबाद वाले, दक्षिणी भाई हम सूफी वाले हैं। अरे सूफी आजम, सूफी बासफा की तफसीर पढ़ो, लेकिन पढ़ो पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान का तर्जुमा पढ़ो, कुरान की तफसीर पढ़ो, हदीस पढ़ो, हदीस की शरह पढ़ो, पढ़ो, क्या किसका पढ़ते पढ़ो, पढ़ो, खुद फैसला कर लेते बाद में। आप इनको बोलने की जरूरत नहीं रहती, आप खुद फैसला कर लेते कि कौन क्या लिखे। पढ़ो तो सही, ताल्लुक तो अपना कुरान से बनाओ, अपना ताल्लुक कुरान से बनाओ। अब रोजाना कम से कम 3 आयत पढ़ के तर्जुमा पढ़ के रख दो, कामयाबी उसमें है तुम्हारी। तुम एक पारा 10 पारे ठहर के पढ़े, क्या समझे रहे थे? दिन से माफी चाहो, क्या पढ़े आप लोगों? इतने दिन से सब पढ़े नहीं ठहर के, क्या बोला अल्लाह ताला? क्या बोला जी? कुरान में इतने दिन से तिलावत करेगा, तरावी पढ़ेगा, क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला? अल्लाह ताला क्या फरमाया कुरान में? अल्लाह ताला क्या फरमाया सो? अरे भाई हम अजब में पैदा हुए, मेरे को अरबी नहीं आती, आपको नहीं आती, आपको मेरी सी अरबी आती नहीं आती, जिसको आती उन्हें तर्जुमा कर दिया, वो तर्जुमा पढ़ लो। अल्लाह क्या बोल रहे मालूम होता, अल्लाह क्या बोल रहे, क्या फरमा रहे मालूम होता। ये कुरान पढ़ के रखने के वास्ते है, पढ़ के समझ के अमल करने के वास्ते है। वो कानून है, दस्तूर ही है ना आपके लिए। इस्लाम का दस्तूर कुरान है, इस्लाम का कानून कुरान है, तो कुरान को उर्दू में पढ़ो,
قرآن کو اردو میں پڑھو، قرآن کو اردو میں پڑھو، حدیث کو اردو میں پڑھو، تب جا کے آپ کامیاب و کامران ہو سکتے، عمل کر سکتے۔ اگر اللہ نے ہدایت دے دی تو کم از کم معلوم تو ہونا کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ پوری زندگی گزر گئی، آج بھی قرآن اٹھاؤ، قرآن شریف، قرآن شریف، ہاں قرآن، ہاں قرآن شریف، ہاں قرآن شریف، ارے ہاں بھائی ہاں قرآن شریف کیا، قرآن شریف کیا ہے قرآن شریف میں معلوم پڑھیے۔ تو آپ سے بس یہی بات ہے، اللہ کے گھر میں ہے، قرآن ہے، تب کے گھر میں قرآن ہے، ترجمے کے بھی ہے، مگر ترجمے کے بولو جی ہے تو ترجمے کے تو کھول کے پڑھو نا، اردو پڑھنا آتا نا پڑھو، اردو سمجھنا بھی آتا پڑھو، بھائی کے پاس پڑھو، ماں کے پاس پڑھو، بہن کے پاس پڑھو۔ کسی کو ڈوبے نہیں ہو رہا تو کم از کم والدین گزر گئے، بہنوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، بیوی ہے گھر میں، بیوی کے پاس پڑھو پڑھو بھائی۔ عورتیں ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، انہیں پڑھ کے سناتے سمجھاتے ہمارا، خالی بیٹھ جاتا ہے کیا؟ ایک آیت پڑھو ترجمہ کرو، دوسری آیت پڑھو ترجمہ، 3 آیت پڑھو اس کے، اگر آپ کا دل چاہا تو 300 آیت پڑھو، لیکن 3 تو لازم کر لو۔ رمضان میں اپنا تعلق قرآن سے جوڑو۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار جب تک ہم کو زندہ رکھے، اسلام پر، موت ایمان پر، مفتی رضا آقا نامدار نبی رحمت کا دیدار نصیب فرما۔ مولا یہاں جتنے حاضر ہوئے مولا جو کچھ سنایا گیا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، اگر تو جانتا ہے ہمارے دلوں کا حال کہ ہم ہمارے گفتگو اخلاص میں پڑھنی ہے مولا، تیز سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ مولا کہ ہم صرف تیری رضا کے لیے بات کرتے ہیں، تیری رضا کے لیے بات کرتے ہیں مولا ہم کو ہدایت عطا فرما، تاکہ ہم وہ دین خالص جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نے نازل فرمایا اور ہمارے آقا سید عالم نے جو ہم تک پہنچایا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اس کو سمجھ میں بوجھ دینے اس کی سمجھ اور بوجھ عطا فرما اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، دوسروں کو دعوت دینے والا بنا دے مولا۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ مولا، وہ اسلام جو آقا سید عالم لے آئے، جو خالص دین خالص ہے، اس دین پر عمل کرنے والا بنا دے مولا۔ ہم کو ہر مکر ہر فریبی سے بچا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، آمین اللہم آمین، آمین اللہم آمین۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللہم ما أمنت به علی فأتممه وما سترته فلا تهتكه وما علمته۔ اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلما تسليما كثيرا۔ الفاتحة بشريف أبي الفتح عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ یہ فاتحہ کون سی پڑھی گئی؟ یہ ایک تقریر کے جلسے کی اختتام جبھی وہ بیٹھے گئے اور کیلکولیشن فاسٹ ہوگا، یہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو پڑھ رہے ہیں، ہم بھی سنیں گے بیٹھ کے، آپ لوگوں نے بیٹھ کے سنا، ہم بھی سنیں گے، صحیح کرا رہے ہیں ہم